حضرات، آج رجب شریف کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور پرسوں 13 رجب مولا کائنات خلیفہ چہارم، امیر المومنین، امام المسلمین، داماد رسول، زوج زہرا، والد حسنین، شاہ خیبر، شیر خدا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تاریخ ولادت ہے۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان تینوں خلفاء کا ذکر ان کی تاریخ وصال پہ ہوتا ہے، اور مولا کائنات کا ذکر ان کی تاریخ ولادت پہ، کیونکہ ان کی تاریخ شہادت 21 رمضان المبارک ہے، جس میں بہت سارے بیانات ہوتے ہیں۔ جنگ بدر کی بھی تاریخ ہے۔ الغرض رجب شریف کا مہینہ بہت سارے بزرگوں کی تاریخ اس میں ہے، اسی میں مولا کائنات کی بھی ہے۔ اس مناسبت سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عامول فیل کی 30ویں سال حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 30 سال کے بعد، یعنی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی۔ وقت تو اتنا نہیں ہے کہ گفتگو تفصیلاً کی جائے، اشارتاً بات پیش کرتا ہوں۔ قحط کا زمانہ آتا ہے، چند سال عمر تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، مکے میں قحط پڑ جاتا ہے۔ ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، کثیر العیال تھے، کئی سارے لڑکے تھے، ان کے بیٹیاں بھی تھیں۔ قحط کے زمانے میں سب کی پرورش کرنا ان کے ذمے دشوار ہوتا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب کے کچھ ہاتھ بٹا نہ دیا جائے، کچھ ان کا ساتھ نہ دے دیا جائے۔ کہا کیسے؟ کہا قحط کا زمانہ ہے، کئی لڑکوں کی پرورش ہے اور حالات ان کے سازگار نہیں ہیں، بہت سارے مال و دولت کے حامل نہیں ہیں، اس لیے ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عباس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا ٹھیک ہے، تو ہم ان کے کچھ لڑکوں میں سے اپنے ذمے لے لیتے ان کی پرورش کو۔ آخر کار وہاں جاتے ہیں، اس وقت کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عباس نے فرمایا آپ کس لڑکے کو لیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے میں کسے لوں گا؟ کہا آپ جس طرح علی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں میرے نبی کے ہاتھ میں کھلی تھیں۔ سارے ولیوں کے ساتھ اور سارے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ،
کسی صحابی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم نہیں لگتا. یہ حضرت مولا علی ہیں، ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے، کیونکہ ان کے چہرے مبارک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں نبی پاک علیہ السلام کی گود میں کھلی تھی. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ علی کو لیں گے. کہا تم سچ کہتے ہو. الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر کا جو صحن تھا گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنا رکھ کے انسان جیسے بیٹھتا ہے. حضرت علی ابھی دور تھے، ابھی چند سال کی عمر ہے. گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے کہتے ہیں آؤ علی میرے سینے سے لگ جاؤ. حضرت علی جاتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کو لے کے اپنے حجر پاک چلے جاتے ہیں. ایک لڑکے کو حضرت عباس لے لیتے ہیں، ایک لڑکے کو کوئی اور لے لیتا ہے. اس طریقے سے حضرت علی کے والد کے جو لڑکے تھے بڑھ جاتے، ان کی پرورش ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اور ان کی تربیت فرمائی. اب آپ یہ سمجھیے کہ جس کی تربیت مختار دو عالم فرمائے ہوں، اس بچے کے اخلاق و کردار کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کتنی خوشگوار ہوگی. جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے سے پہلے بت پرستی نہیں کی تھی، ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی بت کی پوجا بھی نہیں فرمائی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ 30 سال کی عمر نبی پاک علیہ السلام کی تھی، اس وقت پیدا ہوئے. 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے غار حرا سے آنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. سوموار کے دن نبوت کا اعلان فرمایا اور بدھ کے دن حضرت علی داخل اسلام ہو گئے. 10 سال کی عمر میں 10 سال کا بچہ آج ہمارے زمانے میں کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے. اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ کھیل کی طرف وہ مرغوب ہوتا ہے، دلچسپی ان چیزوں کی طرف سے ہوتی ہے. آپ کو تلاش کرنے کے باوجود بھی فی زمانہ ایسا بچہ نہیں ملے گا جس کی عمر کم ہو اور دینداری اس کے اندر چلی جائے. عزیزان گرامی وقار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے بچے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دینی اسلام کو قبول فرمایا ہے. السابقون الاولون میں ان کا تذکرہ آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. بہت ساری احادیث ان کے فضائل اور ان کے شان و مناقب میں نبی پاک علیہ السلام نے کہی ہیں. چند حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، انا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. کیا مطلب؟ یعنی بے شک علی میرے ہیں اور میں علی کا ہوں. یعنی کہ اگر علی کو فیض ملا ہے تو میرے ذریعے سے ملا ہے، علی سے میں محبت کرتا ہوں. پھر نبی فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کا ولی ہے. حضرت علی تمام ولیوں کے سردار ہیں، انہیں شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے. ہر ولی کو اگر ولایت کا ٹکڑا نصیب ہوا ہے تو مولا علی کے در سے نصیب ہوا ہے. جتنے سلاسل اربع، چاہے سلسلے قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، سارے سلاسل حضرت علی سے جا کے ملتے ہیں. گویا کہ اس سلسلے کے اب جتنے بھی قسمیں ہوئے، چاہے حبیبیہ ہو، وحیدیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، واحدیہ ہو اور رحمانیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے لوگ بیعت ہوئے ہیں، ارادت ہوئے ہیں، ہر سلسلے والے کو حضرت علی کا فیض مل رہا ہے. اب اگر کسی کے دل میں علی کا بغض، علی کے لیے حسد ہوگا نا، اس سلسلے والے کو فیض نہیں مل سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ایک
ایک حدیث تو آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہر مومن کا ولی قرار دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحبنی الا مومنا ولا یبغضنی الا منافقا. علی سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا, اور علی سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. گویا کہ حضرت علی کو کسوٹی قرار دے دیا گیا. آپ کبھی سونار کی دکان پہ گئے ہوں گے تو سونار ایک پتھر رکھتے ہیں, اس پتھر پہ سونا کو گھستے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے. حضرت علی کی ذات کو اس پتھر کی کسوٹی بنا دیا کہ اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ذکر علی چھیڑ دو. اگر علی کا ذکر ہوتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ مومن ہے. اگر علی کا ذکر ہو چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا وہ منافق ہے. علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. صحابہ کا بھی یہ دستور تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کسی کو پہچاننے کے لیے علی کا تذکرہ کرتے تھے, تب اس کے بعد پہچان لیتے تھے کہ یہ سچا و پکا مومن ہے یا نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو حدیث آپ نے سماعت فرمائی. علی ایمان کی نشانی ہے, اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت میں سب مولا کائنات شیر خدا سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں, اور ان کے فضائل و مناقب کو ذکر کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ان کے تذکرے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت, لیکن زمانہ آگے جب بڑھ گیا تو اب حضرت علی جب اس دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادت, کہ جس طرح علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی علی کا ذکر کرنا اور سننا یہ بھی عبادت ہے. تو آپ جو حضرت مولا علی کا ذکر سن رہے ہیں نا, میرے نبی کے قول کے مطابق ہم عبادت میں ہیں. عزیزان گرامی وقار, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر طریقے سے حمایت فرماتے تھے حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو, جنگ بدر ہو, ہر بدر میں ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اہم کردار رہا ہے. یہودیوں اور دشمنوں نے اپنی کتابوں میں حضرت علی کو پڑھ رکھا تھا, اور یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ جس جنگ میں علی شامل ہو جائے وہ جنگ کبھی مسلمان ہار نہیں سکتے ہیں. خیبر کی جنگ دیکھ لو, احد کی جنگ دیکھ لو. جنگ احد میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا مرحب. اتنا بڑا بہادر انسان تھا کہ وہ 1000 آدمی سے اکیلے مقابلہ کرتا تھا. 1000 آدمی سے اکیلے مقابلہ کرتا تھا. حضرت علی کا سامنا اس سے ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہوتا ہے. وہ پورے لوہے کے لباس میں ملبوس ہے, جسم پہ لوہا پہنا ہوا ہے, اور سر پہ خود لوہے کی ٹوپی, صرف ٹوپی رکھا ہے, اس کے اوپر امامہ, پھر ٹوپی رکھا ہے, پھر امامہ سے سر کو اونچا کیا ہوا ہے. اتنا بڑا بہادر کہ 1000 آدمی سے وہ اکیلے مقابلہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. حضرت علی سے سامنا ہوتا ہے. کچھ باتیں اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, کہ عرب میں میری شجاعت کا ڈنکا بجا ہوا ہے. حضرت علی نے کہا کہ تیرے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول کا شیر ہوں, اللہ اس کے رسول کا شیر ہوں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ کو میں طول نہیں دینا چاہتا ہوں، اصل گفتگو پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کے ایک وار نے اپنے شمشیر حیدری کو جب اس کے سر پر مارا تو لوہے کی جو ٹوپی پہنا ہوا تھا اس کے کپڑے کو کاٹتے ہوئے دونوں خود کو دو ٹکڑا کرتے ہوئے اس کی پیشانی سے تلوار لگتی ہے، وہ دو ٹکڑے میں بٹ جاتا ہے۔ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا کہ لوگ مجھ کو اگر تلوار سے یا نیزے سے زخمی بھی کرنا چاہے تو میرے جسم پر اس کا نیزہ اور تلوار اثر نہ کر سکے، لیکن یہ حضرت علی کی تھی کہ سر کے اوپر کے جو دو خود تھے وہ بھی دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کا سر دو ٹکڑا ہوتا ہے، لوہے کا لباس اور جسم دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تلوار گھوڑے کی پیٹھ تک پہنچتی ہے، گھوڑا بھی دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، اب علی کی تلوار جا کے زمین سے لگ جاتی ہے۔ یہ کیسی طاقت تھی حضرت علی کے ہاتھوں میں، یہ کیسی طاقت تھی ان کے بازو میں کہ لوہے کے لباس اور خود کو بھی علی کی تلوار دو ٹکڑے میں تبدیل کر رہی ہے۔ جب مرہم جیسے شجاع اور بہادر شخص کو حضرت علی کی ایک تلوار نے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تو اس وقت خیبر، اس وقت احد کی سرزمین پر اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ احد کی جنگ میں علی کی ایک تلوار پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کی نفل نماز سے بڑھ کر کے ہے، یہ علی کے ایک وار کی طاقت ہے۔ تو سوچو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے جنگ میں جا کر مسلمانوں کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، سارے کافر دہل جایا کرتے تھے۔ خیبر کی جنگ ہوئی، صحابہ وہاں پہ جاتے تھے، ایک صحابہ کی جماعت جاتی تھی، ناکام ہو کے آئے، دوسرے جاتے ہیں، ناکام ہو کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات اعلان فرمایا، خیبر کی جنگ، خیبر مدینے سے کچھ دور پہ ایک علاقہ ہے، یہودیوں کا مرکز تھا، یہودیوں کا مسکن تھا، اور خیبر کا جو علاقہ تھا وہ پہاڑ پہ قلعہ بنائے ہوئے تھے، پہاڑ کے اوپر، اور قلعے میں رہتے تھے، اور قلعے کے اوپر سے وہ تیر کی بارش کرتے تھے۔ تو مسلمان نیچے ہوتے تھے، صحابہ نیچے ہوتے تھے اور قلعہ اوپر ہوتا تھا، تو جب صحابہ تیر اوپر پھینکتے تھے تو جاتے جاتے تیر کی رفتار ختم ہو جاتی، سست پڑ جاتی، تیر وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ لیکن جب یہودی تیر پھینکتے تھے تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے آتی تھی، کیونکہ وہ تیر نیچے آ رہی ہے۔ الغرض کئی دنوں سے یہ جنگ ہو رہی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں رائے دوں گا، جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو جاتے ہیں، حضرت علی وہاں پہ موجود نہیں تھے، آنکھ میں درد ہونے کی وجہ سے ایک خیمے میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب شخص کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح نصیب ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نشانی کیا بیان فرمائی، غور سے سنیے گا، ذرا نشانی دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کی پہچان یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص کو میں کل جھنڈا دینے والا ہوں، جس کے ہاتھ پہ کل فتح نصیب ہونے والی ہے، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگتے ہیں کہ اور بھی کوئی نشانی بیان کیجئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف یہی نہیں کہ اللہ سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، دیگر صحابہ کو پتہ چلتا ہے، سب بےتابی کے عالم میں ہو جاتے ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر سوچتے ہیں کہ شاید یہ نصیبہ ہمیں مل جائے، اور صحابہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگی جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہو پا رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے صحابہ کی نظر ہے کہ کیسے یہ پھول والے ہونٹ لب کشائی فرمائے کہ کس شخص کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام طلب فرماتے ہیں۔ اتنے میں آقا کریم علیہ السلام آواز دیتے ہیں، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے، انہیں بلا کر لاؤ۔ حضرت علی ایک خیمے میں آرام کر رہے تھے، آشوب نکل آیا تھا، آنکھ میں درد
हो रही थी। सहाबा ने अर्ज किया कि अली एक खेमे में आराम कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको बुला करके लाओ। दो सहाबा अपने अपने कंधों के सहारे से हजरत अली को लाते हैं। अब हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह के लुआब यानी थूक शरीफ को निकाला और हमारी आंखों में लगा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लुआब का लगना था कि मुझे पता नहीं चला कि हुजूर के थूके मुबारक पहले लगे या मेरे आंख के दर्द पहले खत्म हुए। इस चीज का हमें एहसास ही नहीं होता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में झंडा दिया, खैबर की तरफ चले जाते हैं। तो सहाबा ने कहा कि अली, खैबर का दरवाजा बहुत मजबूत है, हम अंदर घुस नहीं पा रहे। अगर हम अंदर चले जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे तो फिर हम इनसे मुकाबला कर लेंगे, हम इनको मात दे देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, खैबर का दरवाजा कैसा था? लोहे का दरवाजा। खैबर का दरवाजा 40 गज ऊंचा था। पहले जो किले होते थे उसके दरवाजे 40 गज लंबा था। दाएं हाथ में हजरत अली के तलवार है। हजरत अली ने बाएं हाथ से दरवाजे को पकड़ा, उसको हिलाया, 2-3 मरतबा हिलाया तो वो लोहा उखड़ जाता है, दरवाजा उखड़ जाता है। अब सिर्फ सुन करके ये ना समझे कि एक इंसान की जिम्मे ये चीजें कैसे मुयस्सर हो सकती हैं, ये कैसे ताकत आ सकती है, ये कुव्वत कैसे आ सकती है। इसका जवाब आगे की गुफ्तगू में आप सुन सकते हैं। खैर, दरवाजे को हिलाया और हिलाने के बाद उसे 40 गज दूर फेंक दिया। अब सहाबा अंदर चले जाते हैं और फेंकने से पहले उस दरवाजे को ढाल बनाया था। जैसे ही दरवाजे को उखाड़ा ना, सारे खैबर के यहूदी दहल जाते हैं। आखिर ये कौन शख्स आ गया है? अब ऊपर से तीर की बारिश होती है। अब उस दरवाजे को हजरत अली ने ढाल बना लिया। जितनी तीर आती है दरवाजे से लगती हैं, तीर पार नहीं हो रही है। सहाबा अंदर जाते हैं, फिर उन्हें मारते हैं। उसमें भी बहुत सारे पहलवान थे। हजरत अली की एक एक वार से कई लोग मरते थे। एक शख्स ने कहा कि ये कौन शख्स है जो इतनी हिम्मत से लड़ रहा है? तो किसी ने बताया कि ये अली इब्न अबी तालिब है। उसने कहा कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना बेहतर है, इसलिए कि हमने तौरेत में पढ़ा है कि जिस जंग में अली होंगे फतह उन्हें नसीब होगी, उनसे कोई जीत हासिल नहीं कर सकता है। अलगरज बताना ये चाहता हूं कि हजरत अली की बांसों में ये ताकत कहां से आई थी, ये कुव्वत कहां से आई थी कि हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया था। अब भी जब अली का नाम आता है दरवाजा खैबर कांप जाता है। यही मौला अली है कि इनकी एक बांसु की ये ताकत का आलम है। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन हो जाते हैं, इमामुल मुस्लिमीन हो जाते हैं, कूफा की सरजमी पे चले जाते हैं, अपना दारुल खिलाफत बनाते हैं, एक शख्स को हजरत अली से मुलाकात करने की तमन्ना होती है। वो कूफा जाता है, जाके कहता है अली से मुलाकात करनी है। उनके करीब पहुंचा दिया जाता है तो वो शख्स कहता है जब मैं अली के करीब गया तो मैंने देखा कि अली मुंह के अंदर अखरोट के दाने चबा रहे हैं, लेकिन अखरोट इतना सख्त है कि वो दाने कट नहीं रहे हैं, अखरोट चबाया नहीं जा रहा है। तो वो दिल में कहने लगता है मैंने तो सुना था कि अली ने एक बांसु से बाबे खैबर उखाड़ डाला था। ये कैसे हिम्मत ताकत वाले हैं कि आज इनसे अखरोट भी चबाया नहीं जा रहा है। नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसके दिल में ये ख्याल आया था कि हजरत अली ने उससे पूछ दिया तुम कुछ सोच रहे हो क्या, तुम्हें कुछ कहना है क्या? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना है। कहा नहीं नहीं, तुम कुछ सोच रहे हो? कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मौला अली ने फरमाया अगर तुम नहीं बताना चाहते हो इजाजत दो, मैं खुद बता देता हूं। उसने कहा मैं क्या सोच रहा हूं आप बताइए। तो हजरत अली ने उसकी दिल की बात उसके कानों में पहुंचाई और कहा कि तू ये सोच रहा है कि अली के अंदर ऐसी ताकत कहां है जो बाबे खैबर को उखाड़ सकता है, जो कि अखरोट के दाने को जमा नहीं पा रहा है? कहा हाँ, जरूर मैं ये सोच रहा था। आप जवाब दीजिए। कहा सुन ले कि मैं अखरोट का दाना अगर चबा रहा हूं तो मैं अपने जिस्म की ताकत से चबा रहा हूं, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैंने जब बाबे खैबर को उखाड़ने के लिए ताकत लगाई थी, अपनी रूहानी ताकत लगाई थी, अपनी ईमानी ताकत लगाई थी। अब भी अगर खैबर जैसा कोई दरवाजा हो तो अली अब भी उसे उखाड़
संभालने के लिए तैयार खड़ा है। ये अली की ईमानी ताकत है, ये अली की रूहानी ताकत है। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो इबादत करते थे, रियाजत करते थे, तकवा परहेजगारी। उनके इल्म का आलम यह था कि नबी ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। अली ऐसे शख्स है कि अबू बकर ने देखा तो मुस्कुरा दिया। अली ने फरमाया अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अबू बकर ने फरमाया कि नबी ने मुझसे इरशाद फरमाया है कि अली कल मैदान महशर में जन्नत की टिकट ईमान वालों को बांट रहा होगा। तो मौला अली ने फरमाया अबू बकर आप आधी बात क्यों बता रहे हैं? पूरी बात सुन लीजिए। मुस्तफा ने मुझसे यह भी फरमाया है कि ऐ अली जन्नत की टिकट तुम उसे देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो। ये कौन अली है? मौला अली जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामाद अजीज बनाया, अपनी सबसे प्यारी लाडली तैयबा ताहिरा बेटी फातिमा ज़हरा से मौला अली का निकाह फरमाया। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनकी कमाई का आलम यह है कि आज हम दिन दिन भर रह करके रिस्क कमाने की कोशिशें करते, लेकिन अली इल्म को फैलाया करते थे। अबुल अस्वद जैसे शख्स को अपने पास बुलाकर सिर्फ 4 लफ्ज सिखाया था, 4 लफ्ज बनाया तो बताया था, वो इमामुल मंतिक कहलाने लगे। यही वो अली है जो ये कहते हैं कि सारे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में है, सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में है, अब बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह के बा में है, अब बिस्मिल्लाह के बा का इल्म बा के नीचे के नुक्ते में है। फिर अली कहते हैं कि अगर मैं इस नुक्ते की तफसील लिखना चाहूं तो मैं इतनी किताबें लिख डालूंगा, इतनी किताबें लिख डालूंगा कि मेरे किताब की बोझ 70 ऊंट मिलकर के उठा ना सकेंगे। ये अली के इल्म की ताकत है। अब अली के कमाल को देखो, उनकी सजात और कमाई के देखो कि हम दिन भर कमाई के लिए निकलते थे, लेकिन अली के कमाई का दस्तूर ये होता था वो मालों को जमा नहीं फरमाया करते थे। दिन भर नहीं, सिर्फ जोहर से असर तक कमाई के लिए निकलते थे। कभी किसी बाग में काम करते थे, कभी कहीं की दीवारें ऊंची करते थे, कहीं गारे और मिट्टी के काम करते थे। थोड़े से रकम को लेके घर की तरफ जब बढ़ते थे, कोई फकीर मिल जाता तो सदका कर देते, कोई गरीब मिल जाता तो सदका कर लेते, कोई बेवा मिल जाती तो सदका कर देते। एक बार एक यहूदी के बाग में गए, वहां पे कुछ काम किया, जोहर से अतर तक काम किया, कहा नमाज का वक्त हो रहा है, मेरे काम की इंतहा यही है, इसके बाद मैं काम नहीं कर सकता हूं। तो उस यहूदी ने काम के एवज में 2 किलो खजूर हजरत अली को दिया। हजरत अली से कहा कि बताओ इस 2 किलो खजूर में तुम क्या कर सकते हो? अगर बेचोगे तो एक थोड़ी सी रकम आएगी, अगर खाने के लिए जाओगे तो चंद लोग मिलकर इसे खत्म कर देंगे। पहले खजूर लोग इतने शौक से खाते थे कि पूरे खाने के तौर पे खा लिया करते थे। खजूर की गुठलियां इतनी इतनी जमा हो जाया करती थी, क्योंकि खाने नहीं होते थे, खाने की जगह खजूर को इस्तेमाल किया जाता था। तो हजरत अली ने उस यहूदी से कहा था कि ये जो 2 किलो खजूर दिए हो, 1 किलो खजूर से मेरे घर वाले खाएंगे, मेरे बाल बच्चे खाएंगे, मेरे घर और मेरे अहले खाना खाएंगे, और 1 किलो खजूर में से मेरे गरीब मुसलमान खाएंगे, मदीने शरीफ के गरीब बच्चे खाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद की तामीर फरमाई है, मस्जिद में हिस्सा लिया है, मस्जिद नबवी में अपने मुबारक हाथ से कामें किया करते थे, उसकी दीवारें उठाया करते थे। हजरत अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की बड़ी खिदमतें की है, इल्म को फैलाया है, इल्म नहव, इल्म सर्फ हो, सारे उलूम का सिलसिला वहां से जारी हुआ है। हजरत मौलाए कायनात ने दीन फैलाने के लिए बड़ी मेहनतें की है, यहां तक कि अपना दारुल खिलाफत कूफा को बनाया था। अली सारे गिरामी वकार, वक्त इतना नहीं है कि बात को तोड़ दूं, बस यहीं से अर्ज कर लेना चाहता हूं कि हजरत अली के जिंदगी के इन हिस्से से हमें पता चलता है कि उनका जीना और मरना इस्लाम और मजहब इस्लाम की इशाअत के लिए था। इस्लाम के घरों में एक घर अल्लाह का घर भी आता है, अल्लाह की मस्जिद भी आती है, और आपको पता भी है कि हमारे मस्जिद के तामीरी काम चल रहे हैं, नीचे पीओपी, दरवाजे, टाइल्स, लाइटिंग, फिटिंग, ये सारे काम चल रहे हैं। एक लंबा काम चल रहा है, लंबे अखराजात की
ضرورت ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اللہ اور رسول کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے, آپ مسجد میں آئے ہیں, آپ پیسہ دیں گے اللہ کے گھر میں لگے گا. ورنہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی شراب کے اڈوں پہ لٹا دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, یہ توفیق کی بات ہے, روپیہ کتنی محنتوں سے کماتے ہیں, جوئے میں روپیہ چلا جاتا ہے, بڑی مشقت سے روپیوں کو حاصل کرتے ہیں, حسد بازی میں وہ روپیے چلے جاتے ہیں, بازیوں میں وہ روپیے ختم ہو جاتے ہیں, سگریٹ اور جوئے میں اور گٹکوں میں روپیے کو گوا دیتے ہیں. لیکن اللہ کا کتنا فضل و کرم ہوگا اس شخص پر کہ جس محنت و مشقت سے آپ نے رزق کو کمایا ہے, اس محنت و مشقت والا رزق اللہ کے مبارک گھر میں لگے گا. نیکیاں کتنی میسر ہوں گی, ثواب کتنے ملیں گے. یہ توفیق کی بات ہے. اس لیے اپنے دل کے ارادے بدلنے کی کوشش کریں. آپ کے چند جمعے کی بات ہے, مسجد کا کام چل رہا ہے, رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے, کام ابھی بہت زیادہ باقی ہے, پیسے کی سخت ضرورت ہے. عزیزان گرامی وقار, اور ہمیں اور آپ کو 200 400-500 روپے کے تعاون سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے, بلکہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ حصہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی نے کبھی مال کو جمع نہیں کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک وہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ کوفہ کی سرزمین پر صحابہ تعجب میں ہے, تابعین تعجب میں ہے. الغرض کوفہ کی سرزمین کے چوراہے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کے ایک چیز بیچ رہے ہیں. وقت کے امیر المومنین ہیں, وقت کے امام المسلمین ہیں, لیکن ان کی تقوی پہ قربان جائیے, ان کی پرہیزگاری پہ قربان جائیے, ان کے رزق حلال پہ قربان جائیے. بیت المال پہ حکومت ان کی ہے, چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں. لوہے زرے پہ حکومت ان کی ہے, چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو بڑی خودداری کے ساتھ گزارا ہے, بڑی خودداری کے ساتھ گزارا ہے. محنت کر کے جتنی بھی کمائی کرتے خود کھاتے, دوسروں کو کھلاتے, کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلاتے, کسی سے مانگنے کی کوشش نہ کرتے. حضرت علی کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا شخص بھی موجود ہے. چوراہے پر کھڑے ہو کر حضرت علی آواز دے رہے ہیں, اے لوگوں سنو, یہ میری زرہ ہے, زرہ جنگ میں جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں, یہ میری زرہ ہے, زرہ کون ہے جو اسے خریدتا ہے, کون ہے جو اسے خریدتا ہے. یہ وہ زرہ ہے جس کو میں جنگ خیبر میں پہن کر گیا تھا, جس کو میں جنگ احد میں پہن کر گیا تھا, جس کو میں جنگ بدر میں پہن کر گیا تھا, جس کو میں جنگ احزاب اور خندق میں پہن کے گیا تھا. یہ ذرا مجھے بہت عزیز ہے, یہ ذرا مجھے بہت پیارا ہے, میں اسے کبھی نہیں بیچتا. مجھے میرے پاس اگر نیا تہبند یعنی نئی لنگی خریدنے کا میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اپنی زرہ کبھی نہ بیچتا. ذرا سوچو مسلمانوں کہ نیا لباس پہننے کے کپڑے بھی حضرت علی کے پاس نہیں ہے. پیسے آتے تو اسے غریبوں میں, مسکینوں میں, جہاں دینی خدمات کے لیے ضرورت پڑتی وہاں پہ اسے دے دیا کرتے تھے. اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے. آج ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے, ہزاروں ہزار رقموں کے ہم مالک ہیں, لیکن اللہ کے مقدس گھر کی تعبیر و ترقی کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. اپنے دل کے ذرا کو کھول کر کے اللہ کے گھر میں, مقدس گھر میں تعاون کرنے کی آپ کوشش فرمائیے, اور ذرا یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ رب العالمین ہمارے پیسے کو اپنے مبارک گھر میں خرچ کروا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ گناہوں میں ان روپیوں کو, پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں. یہ روپیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ روپیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ نے قرآن مقدس میں فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ روپیہ معمولی نہیں ہے. اگر اس روپیے کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے تو یہ روپیہ ہمارے لیے رحمت ہے, اور اگر یہی روپیہ غلط جگہ خرچ کر دیا جائے تو ہمارے لیے وہ آگ کی طرح کام کرے گا. ہمارے کل میدان محشر میں, کل جہنم میں وہ روپیہ اور مال و دولت آگ کی صورت
میں ہمارے پیٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا. اس لیے اپنے روپیوں اور پیسوں کو جب ان مقدس جگہ پہ خرچ کریں گے, اللہ ان مقدس جگہ کے صدقے میں ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. حضرت علی مال جمع نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں مال کماتا ہوں, اپنے بچوں میں, غریبوں میں, اہل خانہ میں اسے خرچ کر دیتا ہوں, جو بچتا ہے اسے بانٹ دیتا ہوں, اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں, اس لیے کہ پاس رہے گا تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا, میں حساب کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں. اس یہودی نے کہا تھا کہ اے علی کام اور کر لو, اگر تھوڑا کام اور کر لیں گے آپ کے پاس اور پیسے جمع ہو جائیں گے. اور جائز طریقے سے پیسہ کمانا تو صحیح ہے نا, جائز ہے نا؟ کہا جائز تو ضرور ہے, لیکن علی پیسوں کو جمع نہیں کرتا ہے, علی مال کو جمع نہیں کرتا ہے. اگر علی پیسوں کو جمع کرے گا جائز طریقے سے تو اس کا حساب دینا پڑے گا, اور اگر ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اس پر عذاب ملے گا. علی نہ حساب کا جھنجٹ پالتا ہے نہ عذاب کا جھنجٹ پالتا ہے. بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا, ایک ایک چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, ایک ایک پیسے کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے. تم نے یہاں کیوں خرچ کیا, لیکن جو کپڑا, جو لباس تم نے پہن لیا, جو کھانا تم نے کھا لیا صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے, اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. اس لیے بزرگ لوگ ایسے ہوتے تھے, اتنے ہی حاصل کرتے تھے کہ جتنے سے زندگی بسر ہو جائے, پھر صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے. الغرض گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ مسجد کے تعاون کام میں ہمیں بہتر طریقے سے حصہ لینا ہے. اس سے پہلے جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ میں آپ لوگوں کی مدد سے الحمدللہ 20,000 روپیہ صرف ایک جمعہ میں تعاون ہوا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے سرکار خواجہ غریب نواز پہ گفتگو فرمائی, مسجد پر میں نے گفتگو نہیں کی, آپ سے چندہ کے لیے نہیں کہا تھا, آدھی رقم ختم ہو کے 11,000 پہ آ جاتے ہیں. آپ سبھی لوگ اگر تعاون فرمائے اسی طریقے سے دیتے رہیں گے تو جمعہ یہ جو چندے اتریں گے اس سے آسانی سے کام بھی ہو جائے گا, اور آپ کو ایک بار میں ایک لمبی رقم نہیں دینی ہوگی, اور ایک کام آسانی سے پائے تکمیل تک بھی پہنچ جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم پروردگار عالم ہمیں حق بولنے, حق سننے, حق پہ عمل کرنے اور حق کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.